پڑھیا تو انہاں بریکٹ دے اندر او دو نہ لکھے، انہاں آکھیا اللہ پیدا ہے اے محمد اے علی۔ وسے باجرہ گڑی بھائی وسے باجرہ گڑی زندگی آمد ہے یا علی اللہ اختیار دیتا ہے اے محمد اے علی تم دونوں سارے کافروں اور علیدوں کو جہنم میں ڈال دو۔ کتاب دنائے القطرہ سید احمد مستنبت دی لکھی کتاب ہے جتوں میں روایت پڑھن لگا انہاں لکھے بجدہ قرآن دی آیت نازل ہوئی تو دوئے دیں رسول دا ایک صحابی ہے جہاں دا نام ہے عبداللہ بن مسعود۔ تو نام سنے سے عبداللہ بن مسعود چاچا جی عبداللہ بن مسعود اٹھڑ آیا رسول دے کول آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے جو میں حق ویکھاں، میرا دل چاہتا ہے جو میں بھجان حق ویکھاں۔ اللہ ڈیڑھ سارے بندے دے ذہن سوال پیدا ہو سی میں حق دا تعلق تو سمجھن دا نال ہے یہ حق ویکھنا کی میں لیکن 14 ایڈے کریم ہیں ایڈے لجپال ہیں جڑا سوالی منہ تے آوے انہوں خالی تا مڑیں دے نہیں اس کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں حق ویکھاں تے بطول دے بابے آکھا اس کمرے دے اندر لگا جا شالا جیو پہ حجت ظہور تک بس ہو گئے اس تو ہم نے کو وکھرا جا ترس ہے سیال کوٹا لیں تو اڈے تے امام حسین بادشاہ دی جتی دا صدقہ شالا 14 نال تو اڈی محبت ای میں قیم و دیم ڈاویں اس تو ہم نے وقت ہم نے رزق ہم نے قدم قدم تے حسین دی ماں تو اڈی محافظت فرماوے رسول اللہ کے اس کمرے دے اندر لگا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود ہے جب میں کمرے دے اندر آئے نا تو میں کیا ویکھیا ہے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب دا سر سجدے چے تی علی بادشاہ سجدے دعا پہ مگدنا اللہم غفرتا مذنبینا من شیعتی بحق محمد ابن عبداللہ اے اللہ تینو میرے سردار محمد دا واسطہ میرے گنہگار شیعہ نو معاف کر۔ شالہ دیو بھائی سلام ہے اے اللہ تینو میرے سردار محمد عربی دا واسطہ میرے گنہگار شیعہ نو معاف کر۔ ہون ایہ امیر دی دعا سن کے عبداللہ بن مسعود قدم واپس آیا ہون ویکساں با کتنے بندے توجہ جی بیٹھے گال میں پہاڑ تو بزنی کرنے لگا قرآن دی قسم باجرہ گڑی ہے تو توڑے میار دی کرنے لگا عبداللہ بن مسعود نے اٹھائیں قدم پچھا موڑے بجا کے میں رسول نو دساں بے اگر حق کمرے ویچے تے کمرے ویچتا علی ہے ہائے زندگیاں بسم اللہ زندگیاں نے رستم جی میں زندگی ہوئے امام حسین استان دے میں وقت ہونے اگر حق کمرے ویچے تے کمرے ویچتا علی ہے آدھا یہ سوچ کے نہ بجا کہ میں رسول نو دساں با کمرے تا مولا نے آدھا جدہ میں قدم میں رکھیا اگے تائی امیر دا سر سجدے ہون میں ویکھیا تو رسول دا سر سجدے تو رسول دعا پہ مانگنے اللہم غفرتا مذنبینا من امتی بحق علی ابن ابی طالب بسم اللہ ہون اگے ہون رسول سر سجدے رکھ کے دعا پہ مانگنے میرے اللہ تینو علی ابن ابی طالب دا واسطہ میرے گنہگار امتیاں نو معاف کر۔ آدھا رسول دا سر جے سجدے چاہی تے رسول سجدے سر نہیں چاہیا تو میں سوچن لگ پہ میں کہا چلو علی بادشاہ دا حق بندا ہے علی بادشاہ دا حق بندا ہے جو رسول دا واسطہ دے جو سردار رسول ہے ہمیں نا امیر المومنین علیہ السلام دا اپنا فرمان ہے انا عبد من عبید محمد میں محمد دے غلامہ چو بلکہ بندے تھا نا غلامہ چو غلامہ علی فرمایا میں محمد دے بندے چو ایک بندہ میں محمد دے عبدہ چو ایک عبدہ جتنے سید امتی تشریف فرماؤ یاد رکھے اور سوچن لگ پہ میں سمجھ نہیں پی لگ دی چلو علی بادشاہ دا حق بندا ہے جو مصطفیٰ دا واسطہ دے نہ مصطفیٰ نو کیڑی مجبوری نہ مصطفیٰ نو کیڑی مجبوری بن گئی جو سر سجدے رکھ کے پیدا میرے اللہ تینو علی دا واسطہ میرے گنہگار امتیاں نو معاف کر بندہ ہووے شیعہ تے نہ بولے قرآن دی قسم میں ہوئی نہیں سکتا اجن سوچیندہ پیا یا رسول سجدے چو سر چاکے چھنک دیکھ فرمائے عبداللہ بن مسعود یاد رکھ کلمہ پڑھن دے بعد وات کافر نہ بانا زندگیاں بھائی
بسم اللہ جی سیدہ کلمہ پڑھن دے بعد وات کافر نہ بن. مجھے رسول صحابے نے پیا دن میں کلمہ پڑھن دے بعد وات کافر نہ بن. صحابی دے چہرے تے پسینہ آ گیا تو سر تو لے کے پہنا تک یہ انج وجود کمبن لگ پہ. یا رسول اللہ میں تو صرف سوچے تو تھوڑے کو پوچھوں میں تو یہ سوچتا پیا میں چلو علی بادشاہ دا حق بنتا ہے وہ تھوڑا واسطہ دے نہ تھوڑا کیڑی مجبوری بن گئی تو تسا علی دا واسطہ پڑھیں دیو. صاحب کتاب لکھا رسول مسلط اٹھے ایت سجات موڈے ترا کے تے مسکرا کے فرمائے عبداللہ بن مسعود یاد رکھ سانو تفریق کرن دی کوشش نہ کر سانو جدا کرن دی کوشش نہ کر کہ سچ پوچھتا ہے میرے ظاہر دا نام محمد ہے میرے باطن دا نام علی ہے. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا زہر بسم اللہ میرا زہر محمد ہے میرے باطن دا نام علی ہے. جے سچ پوچھتا ہے میں محمد دے دو پہلوان دے وچ جڑی روح راندی ہے آئے ہائے ہائے اس روح دا نام علی ابن ابی طالب. فرمایا یاد رکھ علی نو سوچن دی کوشش نہ کر. رسول صحابی نے پیا دن جڑا رسول دے پچھو نمازاں پڑھ دے تیری میری تو گل ہی نہیں. رسول صحابی نے پیا دن بے علی نو سوچن دی کوشش نہ کریں علی نو کدی سوچے نہیں نہ سوچیں. جے سچ پوچھتے ہیں نا ایک کائنات کوئی نہیں تے علی ہاں اے کائنات دا سارا نظام جائیں دے تو راندہ پہ رسول صحابی پہ جائیں دے تو راندہ پہ نا یہ نظام کوئی نہ تے علی ہاں. انہیں کو جو سوال کیتے رسول تے عبداللہ بن مسعود نے اے جتنی تُساں توجہ کر سو میں اتنے جب پڑھ سا جلے تُساں تھک گئے میں مسائب شروع کر دے سنا. وہ سے کہا سائیں یہ وقت جڑا اللہ دا نظام ہے یہ سارا نظام جڑا ہے یہ بنیا کی میں یہ سارا نظام بنیا کی میں. رسولہ کیا ہو میں تنہوں حدیث تسینا اللہ کیا ہی حدیث قدسی ہے کن تو کنزن مخفیاً فحبابتو ان عورفا فخلقتو کا یا محمد میں چھپا خزانہ میں چھپایا خزانہ تے میں بے دل دے دل خیش پیدا ہوئی کوئی بین واللہ آکھے اللہ میں محمد نو بنایا بس میں محمد دا نور چو اللہ نے علی دا نور بنایا. آئے ہائے ہائے بات اسا 14 دا اللہ نور خلق کیتا ایک نور چو دوجہ نور چو انج کر کے اللہ نور بنے دا رہا. اس کہا سائیں میں یہ پیدا بے ساری کائنات جڑی ہے یہ کیویں بنی ہے کائنات دا نظام کیویں بنیا. فرمایا جے سچ پوچھتے ہیں نا جدہ سارے نور بن گئے پتہ اللہ نے میں محمد دے نور دی ایک کرن علیحدہ کی تھی. اور رسول دستے پہن بے سارا نظام بنیا کیویں اللہ نے میں محمد دے نور دی ایک کرن علیحدہ کر کے اللہ نے عرش نو خلق کیتا. اللہ نے عرش نو خلق کیتا. بزرگ بیٹھو ڈھیر سارے چٹیاں داڑھی والے میرے پیو دی جات تشریف فرماؤ اے تساں میری گل دی گواہی دے سو جن دے وچوں چاچا جی کوئی شے بنے نا جن دے وچوں کوئی شے بنے وہ شے افضل ہوندی جڑی بندی ہے نا وہ مفضول ہوندی. مثلا کرسی نا کرسی یہ لکڑی دی مثلا یہ ٹالی چو بنی ان دے نال ٹالی افضل ہے کیوں جو ٹالی نہ ہوئے تے اے نہ ہوئے آئے ہائے ہائے زندگی اب اگر ٹالی نہ ہوئے تو کرسی نہ ہوئے. یہ دا مطلب ہے عرش مفضول ہے محمد افضل ہے. نہیں توجہ کر سو عرش مفضول ہے تو میرا رسول افضل ہے. عرش مفضول ہے حسین دا نانا افضل ہے. عرش مفضول ہے آدم دا سردار افضل ہے. عرش مفضول ہے موسیٰ دا سردار افضل ہے. جڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے سب درکین میں بگدا ہے پیسے نہیں فقط توجہ تیرا زمین آکے تے بولے زمین آکے تین کروڑا مری چھٹی ہے اے باجرہ گڑی آلے ہو جدا عرش ہے مفضول وقت ممبر تے آکھن دا حق رکھ دا عرش ہے مفضول وقت محمد دی اپنی مرضی ہے بھاویں عرش تے جتی پا تے جاوے بھاویں لہا تے جاوے. زندگیاں یا علی سلامت رہو جی. اس نے وقت کی ہوئے وقت کی ہویا فرمایا وقت اللہ نے
میرے بھرا علی دے نور دی ایک کرن علیحدہ کر کے اللہ نے کرسی نو خلق کیتا. پریشان ہو گیا؟ اللہ نے عرش دے بعد کرسی نو خلق کیتا. یہ مطلب ہے کرسی مفضول ہے. عباس دا بابا افضل ہے، کرسی مفضول ہے. تو میرا امام افضل ہے، کرسی مفضول ہے. حسین دا بابا افضل ہے، کرسی مفضول ہے. تیرا میرا امام افضل ہے. قرآن دی عزت دی میں کرسی دا نہ چاہنا چاچے بندے اس کرسی والے پاسے وے دے پہنے، پر میں کیڑی کرسی دی گل کیتی ہے؟ رسول منبر مدینہ تے بہ کے آکھے جدا معاشر دا میدان ہو سی نا، سوا نیزے تے سورج ہو سی، باپ پتر کو نو گزر ویسی، پتر ماں کو نو گزر ویسی. اس معاشر دے میدان وچ اللہ ایک کرسی دا انتظام کرسی. اس کرسی تے ایک جج باسی جس جج دا نام علی ابن ابی طالب. زندگیاں یا علی یا علی یا علی. اس طرح نے قدم قدم تے حسین دی ماں توڑی محسوس فرمایا. اس کسی وقت کی ہویا؟ وقت کی ہویا؟ فرمایا وقت اللہ نے میرے پتر حسن دے نور دی ایک کرن علیحدہ کر کے اللہ نے کلہم ملائکہ نو خلق کیتا. جتنے ملائکہ جتنے فرشتے ہیں یہ سارے مفضول ہیں. حسن مولا افضل ہے. بندے پریشان ہو گئے ہیں. جتنے بھی فرشتے ہیں کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی شیعہ سنی، کوئی رائٹر آج تک فرشتیاں دی تعداد نہیں لکھ سکیا. جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ سارے مفضول ہیں. حسن امیر کوئی بندے پریشان ہو گئے بھئی کو فرشتہ ہے جیڑا آدم تو لے کے حسین دے نانے تک، حسن دے نانے تک وہی لے کے آئے. جبریل لا الہ الا بندے ذاکرہ دے امتحان لیں دے. بھلا با حسین میں توڑے تے مطمئنہ میری توقع تو ڈھیر دعا کی تھی جی میں ذکر سننا چاہیے تو ہمیں پہ سن دیو. پر اس جملے تے میں توڑی توجہ مگدہ بھلا ایمیں چاہکا میں توڑے امتحان پہ لیندہ. کتنے توجہ بندے بیٹھے نے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ. اے جبریل مفضول ہے، حسن امیر افضل ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ. جبریل ہے، جبریل مفضول ہے، حسن امیر افضل ہے. بالکل ہی جملہ ہولے جی آکھنے، ہولے جی جملہ آکھنے تے امتحان اس جملے تے لمنے جتنے بیٹھے ہو. جبریل فرشتے مفضول تے حسن امیر افضل. فرشتے مفضول تے حسن امیر افضل. باجرہ گڑی آلیاں ہون ذرا سوچو نا یہ سارے فرشتے مفضول تے حسن افضل. ہون پتہ لگ گئے بے حسن دے دروازے تے فرشتے کمی بڑھ کے کیوں آدھے رہے؟ آہا آہا صدقے بھائی، صدقے ہوا صدقے ہوا. وہ سے کہتے ہیں وقت کی ہویا؟ آخر دو گلہ جی نے وقت ساری محنت کریں. وقت کی ہویا؟ فرمایا وقت اللہ نے میرے پتر حسین دے نور دی ایک کرن علیحدہ کر کے اللہ نے لوح تے قلم نو خلق کیتا. ہائے 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 ہائے. اللہ نے لوح تے قلم نو خلق کیتا. لوح دا مطلب ہے تختی تے قلم دا کام ہے لکھنا. جنہیں بندے توجہ بیٹھے ہو تو رات سنن دے آدھی ہو لکھن واسطے ہاتھ چاہیے ہے. آہا 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 صدقہ لکھن واسطے ہاتھ ہے. ادھر مطلب ہے لوح تے قلم مفضول ہے، حسین افضل ہے. لوح تے قلم مفضول ہے. اکبر دا بابا افضل ہے. لوح تے قلم مفضول ہے. تیرا میرا مولا افضل ہے. لوح تے قلم مفضول ہے. سجاد دا بابا افضل ہے. قرآن دی عزت دی قسم ہے حسین دی اپنی مرضی جو چاہوے لکھ چھوڑے. آئے ہائے جو چاہوے لکھ چھوڑے، جو چاہوے مٹا چھوڑے، جو چاہوے لکھ چھوڑے، جو چاہوے مٹا چھوڑے. بندے پریشان ہو گئے. ایک بندہ مدینے رسول کو لایا. رسول آکھے بے لوح محفوظ تے تیری اولاد کوئی نہیں لکھی. ایتھے حسین ہاتھ رکھ کے آدھا کہ ہویا لکھی ہوئی نہیں. لکھن دے اختیارات تا حسین کو لے دا. لکھن دے اختیارات میں حسین کو لے. اگلی گل
جن واسطے ساری محنت کریں. خصوصی مجلس سید بیٹھے تشریف فرماؤ. اے ہاتھ پہ دیکھنا ساری تقریر بھول جاونی ہے. اے جملہ نہ لے کے جاؤں. اسے وقت کیوں ہویا؟ وقت کیوں ہویا؟ فرمایا وقت ہر پاسے انہیرا، ہر پاسے انہیرا. ہن سارے بندے پریشان ہیں. ہن نور دی گل پہ کردا تے اپنے لفظاں دی اپنے نفی پہ کردا، لیکن میں منوں نے کتاب پہ پڑھدا. منوں نے کتاب دے جملے رسول آخیا بے ہر پاسے ہنیرا، ہر پاسے اندھارا. فرشتے رونے، فرشتے چیخے، فرشتے چلائے. ایویں کتاب دے جملے. انہاں کہ کریم اللہ تو تا دنیا بنے دا پہ تے بندے زمین تے ویسن تے روشن دے بغیر زندگی بندے کیویں گزار سن. جدہ فرشتیاں گل کی تھی تے رسول فرمایا وقت اللہ نے میری دھی زہرا دے نور نو سحر کیتا. ہائے 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 بے سبحان اللہ، بے سبحان اللہ. توقع تو ڈھیر دو. اللہ نے میری دھی زہرا دے نور نو زہر کیتا. یاد رکھے ہے زہر کرن ہو رہے، خلق کرن ہو رہے. عزت بطول دا لفظ رکھن لگا. ایتے سینے جگہ دینی، سینے دا تعویذ بناونا. عزت مل سی، بخت مل سی، رزق مل سی، وعدے نال پیدا. فتح ہر پاس سے جدہ میری دھی زہرا دا نور زہر ہویا، ہر پاس سے روشنی، ہر پاس سے چانن. جتنے سیدم تے تشریف فرماؤ کائنات چ روشنی ہے بطول دی جتی دا صدقہ. جتنا کائنات چانن ہے روشنی دا نظام ہے، یہ ہے بطول دی جتی دا صدقہ. اور پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ میرے سامنے، میرے تو ڈھیر پڑھے لکھے بیٹھے ہو. سائنس آدھی ہے، سائنس آدھی ہے بھائی جتھے روشنی نہ ہوئے اتھے زندگی نہیں ہوندی. زندہ راون واسطے روشنی دا ہونا ضروری ہے. جٹ بندے وچ بیٹھے ہو سو تشریف فرماؤ سو. اے ہن تو کنک دا بیج چھٹیا، بیجا چھٹیا سی نا. جیڑا بیجا ہمیشہ چھانت رہا سی نا پورا سا، وہ یا تا پروان نہیں چڑھدا، یا زمین چگدے نہیں. جے اگے تے وہ بار اور نہیں ہوندا، رستے جا اپنی موت آم مر ویندے. یہ دا مطلب ہے زندہ رہن واسطے روشنی دا ہونا ضروری ہے. یہ دا مطلب ہے بیجا چھٹیے روشنی دا ہونا ضروری ہے. ہائے ہائے ہائے. روشنی ہو سی تے بیجا زمین چو نکل سی، روشنی ہو سی تے تنا بن سی، روشنی ہو سی تے سٹا لگ سی، روشنی ہو سی تے سٹا پک سی، روشنی لگ سی تے ہارویسٹر لگ سی. میں آخری جملے تے آ گیا تے بالکل میں تقریر دا لبے لباب تو سامنے پیش کرنے لگا. دیکھنا میرے پاسے روشنی ہو سی تے سٹا پک سی، روشنی ہو سی تے ہارویسٹر لگ سی، روشنی ہو سی تے کنک بن سی، روشنی ہو سی تے کنک گھارے چاسی، روشنی ہو سی تے ماں تے بہن کنک صاف کر کے تے مشین تے گلسن اٹا بن کے گھر آسی، روشنی ہو سی تے ماں تے بہن اٹا پکا کے روٹی پکا کے تیرے سامنے رکھ سن. ممبر تے کھلو کے اس صدی دے دشمن زہرا ملا نو صفدر نوتک پیدا بندے دا پوتر بنا جدا کھاندے ہی زہرا دا صدقہ ہے بھاگدا کیوں ہے؟ یا علی کھاندہ ہی بطول دا صدقہ ہے. جیڑی وجہ دین دی وجہ تو کائنات دی زندگی، جن دی وجہ تو کائنات زندہ ہے، جن دی وجہ تو کائنات پوری دی زندگی ہے. وہ جدہ دے دربار چو ولی ہے نا ہکا وین کر دی اللہم اجل وفاتی، میرے اللہ میں زہرا نو جلدی موت دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت دکھ ڈٹھے رسول دی دھی، بہت دکھ ڈٹھے محمد دی دھی. اتنے دکھ، اس تو بڑا کہنا دکھ ہے. بس سردار پیو دی دھی تے پیو دے نوکران دے سامنے سوالی بن کے کھلوتی رہی. ایڈے وڈے پیو دی دھی تے نوکران دے سامنے سوالی بن کے کھلوتی رہی. ہائے میں مر جاواں، ہائے میں مر جاواں. این نوکران دے سامنے کھلوتی رہی ہے. کل ہی 15 رہے تھے چکمانی آندہ خصوصی حکم ہے، اس حکم دی تعمیل جملہ میں آکھا مسائب دا. ایک کھلوتی رہی ہے پیو دے نوکران دے سامنے.
جڑی اس سے زہرا دی دھی آئی نا او کھلوتی رہی ہے شرابیاں دے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توڑیاں دھیاں تے بہناں دے پردے ہون اکبر دے پانداری ماں توڑے ترازی ہوئے. اتنا کھلوتی رہی اتنا کھلوتی رہی. جرا سید الساجدین ہے جرا سید الصابرین ہے سجاد جا امام سجاد جا امام جدا پھپھی نو شرابیاں نال پیو دے قاتل نال ملیندہ ڈٹھا سو. ایتے سجاد پہلی دفعہ کیا میرے اللہ شاءاللہ میں نہ جمع ہوا. ایک سال پورا شام اچ رہیے. حسین زندہ باد کر دے رہیے. سال دے بعد وطن تے آئی. جتنے سیدم تے تشریف فرماؤ. یاد رکھے کتاب نے ثمرات الحیات سید محمود اصفہانی دی لکھی کتاب ہے. اندھے چونہ لکھے ہے اپنے منن نہ رکھے بھائی ساڑھے جڑے منن والے انہوں نے چاہیے ہے اپنی اولاد دا نام اس طرح رکھو جو لوگوں کو پتہ لگ جاوے ادھا مذہب کی ہے. اس کیڑے گھرانے نال تعلق رکھتا ہے. ایک کیڑے پیران دی بیعت کرتا ہے. ہائے میں مر جاواں. اگلی گل رومن والی ہے واللہ حسین میں جدی میں نے جملہ یاد آوے نا میرے ہنجو لڑ پوندی ہیں. اگلا جملہ انہوں نے لکھا ہے اگر اللہ نہ کرے کہیں گھر چ نہ کوئی زینب نہ دی دھی ہوئے نا زینب نہ دی کہیں گھر چ دھی ہوئے تو جدہ ماں اس بچے نو ساڑھ مار دیئے نا زینب کر کے سڑیں دیئے اس سے ماں دے ویڑے چو محمد دی دھی دا ویڑاں دے ترٹے ہاتھ نال دعا مانگ کیا دیئے میں دعا مانگ دیاں جے تیری دھی دا نا زینب ہے شاءاللہ تیری انج نہ رولے جو میں میری بازار ہے چھو لے. یا حسین بھلا ہوئے. میں بسم اللہ کرنا رستم پتنا دے شاہ ہم نے دھیاں تے بہناں دے پردے ہم نے قدم قدم تے حسین دی ماں توڑی محافظت فرماوے. انشاءاللہ کہیں ڈوکی چ نہ رہو. توڑیاں نسلہ حسین نو رومن توڑے پتر حسین نو رومن توڑیاں دھیاں حسین نو رومن. انشاءاللہ تو کفن چ حسین نو رومے. انشاءاللہ تو قبر چ حسین نو رومے. انشاءاللہ تو معاشر لے دے حسین دے وے دے حسین نو رومے. جھولی چاہ کے حسین دی قبر تے اس تو وڈی دعا کوئی نہیں جڑی میں توڑے واسطے کرتے جاواں. حکم دی تعمیل چھ پہلا لازمہ صاحب دادا پیاں زخمی تے رات رو بنا لے سجاد نو نال لا کے زخمی تے رات رو بنا لے سجاد نو نال لا کے زخمی باقی نو نال لا کے زخمی فضا نو نال لا کے میں محسن اسلام سین دا قتل شروع کرنے لگا. جن دی وجہ تو آئی تو مجلس سے بیٹھا نا اس سین دا قتل پڑھنے لگا. میں وقت پیدا زخمی تے رات رو بنا لے چاچا جی سجاد نو نال لا کے زخمی باقی نو نال لا کے زخمی فضا نو نال لا کے علی دی زخمی دھی دوجھی باران شام دے باروں آکھلوتی ہے. وسو باجرہ گڑی آلیوں اللہ انہیں وسو سیال کوٹا لیوں غریب نہیں مہنہ راضی ہے انہیں دوجھی باران شام دے بسم اللہ کرنا پتران دے شاہ رہنے صحیح زیادہ دوجھی باری شام دے باروں آکھلوتی ہے. حسین دا ذاکرہ مسافرہ جولی چاہ کے دعا مگدہ میری پردے دار ماں بہنا توڑے پتر جیون توڑے بیرا جیون توڑے پیکے مان سلامت رامن انشاءاللہ کہیں دیدے پیکے نہ مکن. تو سیال کو ٹھولا اتنی دعاواں دے بعد نا میں ملک دے ممبرہ تے جتی سین دا قتل پڑھنا اینجے جھولی چاہ کے میں ایک دعا دا مگدہ میں دا میرے اللہ شالا بھرا دے مرن تو پہلے بھین آ مر جاوے. لیکن اللہ دا نظام میں قدرت ہے تو سمیں کیا اسی اللہ نہ کرے کہ بھین دا بھرا مر جاوے نا تو بھین پورے 40 دے چاچا جی پیکی حویلی نہیں چھوڑیں دی. انہوں اپنی اولاد بھول میں دی انہوں اپنی حویلی بھول میں دی پورے 40 دیں پیکیاں دے اجڑن تے رون دی. 40 دیں دے بعد جنا پیکی حویلی چھوڑے نا وہ تو کلی نہیں ٹوڑ دی. وہ موئے بھرا دی کوئی نہ کوئی نشانی نہ لے وین دی
کوئی پگ لے مہندی ہے، کوئی کمیز لے مہندی ہے، کوئی نالین لے مہندی ہے. وہ جیڈی وڈی بستی میں سیال کوٹا نہیں آتے پورا سال مویا بھیرا یاد نہ ہوئے. اے گل ماتم والے پر جنا عید والا دن دیگر تے آوے نا تے پیکیاں چو کوئی نہ آوے اس سے موئے بھیرا دی نشانی نے چمکے آ دیئے تو کوئی نہ ہے. آج میں نو عید دے بڑے کوئی نہ میں پیکیاں نو بھول گئیاں تو جدے ٹور گئے میرے مان ادائیاں. یا حسین بھلا پتران دے شاہ رہنے دیاں دے پردے لکھوانا بابا لکھوانا وقت کدی پیکی حویلی چاہوے نا تو موئے بھرا دیاں بیٹھکاں بیک کروں دی کیڑیاں بیٹھکاں ایتھے میرا بھرا باندھا ایتھے کھانا کھاندہ ایتھے نماز پڑھدا ایتھے نبوت آواں اگاں واد کے میرے سر تے ہاتھ رکھ دا. مرزا ہادی لکھنا بھی لکھا جدا دوجی وری شام دے باہروں باغ چاہیے نا صحیح زیادہ. ایک بار عمران شاہ جی سجے ویکھیا وقت کھبے ویکھیا تے ہائے حسین کر کے جھڑیے جڑے سید تواڈی ہائے میرے کنا تے آوے. شیعہ سنیا فضا دیے روندی کیوں میں رو کے دی کیویں نہ رواں اس باغ وچ میرے حسین دی ایک بیٹھا کے واہ 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 رلیا بے رلیا سارے رلیا ایتھے میرے حسین دی ایک بیٹھ کے کیڑی بیٹھک اما جدا میں پہلی دفعہ شام آئی نا ایتھے ایک تغر نامی درخت ہے ادھے نال میرے حسین دے سارا لی سانگ کھڑائیا نے. اما ویکھنا درخت ہے یا مسلمانہ کٹ لے اور باجرہ گڑی دی دھرتی تبہ کرونا لے فضا گئی ہے. مرزا ہادی لکھنا بھی لکھا جدا واپس آئی نا فضا این موٹے ماندوانی کر دی این ماتمانی کر دی. علی دی دیا دی اما نشانی موک گئی مسلمانہ درخت کٹ لے نا میرا لال میرے نالا برادہ موت صاحب ایک اس درخت دی ہر شاخی چوں ہر ٹاڑی چوں ہر پتے چوں تازہ خون ڈھاندا پے. کوئی سفید رنگ دے پکھی ہیں جڑے پر خون اچ کھلتان کر دینے انہی تڑپ دے زمین تے ڈھان دیں تے پکھی مرویں دینے بندہ ہوئے شیعہ تے ہائے نہ نکلے کیمی ہو سکتا ہے. فضا گل کیتی ہے درخت آلے پاسے ایڈی تکھی ٹوڑی ہے جو درخت وینیا تک زینب 7 بارہ جھڑی ہے. یا حسین پتران دے شاہ رونے 7 بارہ جھڑی 7 بارہ اٹھیے اوکھی تے بامیں سوکھی درخت دے کول آئیے. اے 2 گلنا سنتا میں بینڈ کرا اور اے 2 گلنا قبر دیا کندھا تک رون واسطے کافی نے اوکھی تے بامیں سوکھی درخت دے کول آکے اینج درخت دے اتن میری سین اینج دو میں ہاتھ رکھیں ہتھاں تے اینج میری سین متھا رکھیں اکھا میری سین دیا باندھیں تے تصور ہے چے حسین تے بھران گلنا پہ کر دی اکبر دا بابا وے اکبر دا بابا تنو یاد ہے نا دا محرم آئی جدہ بہن بھرا لٹے آسے حسین 11 محرم آئی تو بھی رج گیا تیری بہن ہی رج گئی. حسین امت ایک سواری تینوں دیتی ایک تیری بہن نو دیتی. حسین تو سانگتے ہیں میں محملتی آئی آدھی تیرے اوکھے لہن دی قسمیں جے سچ پچھ دائیں تو سانگتے سوکھا ہیں میں محملتے اوکھی آئی ہے. یا حسین بھلا پتران دے شارم نے نوکرہ تو سانگتے سوکھا میں محملتے اوکھی. اگلی گل کر کے دی اکبر دا بابا تینو یاد ہے نا اے دربار تک اسا دوئے بہن بھیرا کٹھیا سے دربار دے بعد اسا نکھڑ گئے تیرا وکھرا مکانا تیری بہن دا وکھرا زندانا. پر حسین جڑے زندان اچ میں پورا سال رہی ہے نا جندے ہاتھ تے ماتم علی لکیرے ایک لفظ آکھا لگا جڑے زندان اچ میں پورا سال رہی ہے نا حسین میں کچھ چپ رہی ہوں حسین میں تیری ذاکرہ بڑھ گئی میں تیرا سجدہ دستی رہی میں تیرا کسن دستی رہی. پر اکبر دا بابا جڑے زندان اچ میں پورا سال رہی ہے نا اس زندان دے اتے چھت کوئی نہیں دوپہرہ دا ٹائم ہو گیا نکے نکے بال گرمیاں چ پانی منگنا میرے کول پانی کوئی نہیں. آدھی میری غربت دی حد مک گئی جو اس سے شام اچ تیری سکینہ مر گئی میرے کول کفانی کوئی نہ. بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے 2 وین میری سین کیتے مرزا ہادی لکھنا بھی لکھا ہے ایتھو درخت تو 5-7 پرندے تڑپ دے ایتھے میری سین دے سامنے ڈٹھے تڑپ دے پرندے ویکھے جائیں بندے دے گھر دھی یا بہنے اس وین دی سمجھو نو آسی او دی ہے نکل سی واد نال پیدا اینج تڑپ دے پرندے ویکھے دی اکبر دا بابا وے اکبر دا بابا میں کیو جی بہنا پکھی مردے ویندے میں اجاں دیندیاں آدھیا مانگ دعا شالا بھیڑ مار ودیا
آدھی بادشاہ آ گئی میں ڈاڈھی زخمی بھلا بھلا اللہ ہاتھ ماتم واسطے بنائے وہ اللہ ہاتھ ماتم واسطے بنائے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ایڈے دکھے وین کیتے میں روایت ساری پڑھی نے صدا حسین گوائے میرا اپنا جگر برداشت نہیں کردا اشارہ کردا ویکھ میرے لپاس ایڈے دکھے وین کیتے زمین ہل گئی آسمان ہل گئے ملکہ تو تسبیح چھوٹ گئی ہورا تو عبادت چھوٹ گئی جڑے سید بیٹھے ہو من معاف کرا ایک ظالم باغ نو چاچا جی پانی لائی ودائے جہدے ہاتھ جبیل چاہے اٹھی آئے جتا یون دی ماں پہ رون دی آئی ایدہ ہاتھ اٹھی آتے زینب مٹی تے جھن پہیا پچھا سڈ مار کیا دیئے سجاد بھاجا ماں جھن پہیا آدھی ای میں لگ دائے زینب بچڑا یا زہرا بھلا جی کرا جی کرا جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ نو کرا ایڈے دکھے بسم اللہ کرا جڑا بندہ ہون تک نہیں ہونا ایڈے دکھے بہن کر کے رون دے پہ ہو غریب دیاں بہنوں راضی ہونے ویکھے میرے لے پاس جدہ فضا سڑ مارے انجائی جی میں جھیک در پانی آندے انج زخمی مادہ سر چاک سجاد جانو ترک اکھا میری سین دیاں باندھے مٹا چمکیا دے اماں منوے کہ میں تیرا قیدی بدرا قرآن دی قسم سیال کو ڈالے نہ کھلی نہ لب کھلے رہے دوجہ وین کر کیا دے اماں منوے کہ میں تیرا رد رو منا لپدرا کوئی جواب نہیں دیتا علی دی دیا تریجہ ایڈا دکھا وینا زینب نو موت بھول گئی مٹا چم کیا دے اماں نی میں بلے دی میں دو دیکھ میرا کون رہ گئے آدھے وطانی دور میرا اکبر کوئی نہیں میرا چاچا ہو گیا میں تیرا میت وطن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹور گئی علی دی دھی دنیا تو مل گیا غسال میں امتیاں میں سیدادیاں دے غسل نہیں پڑھدا بھائی اتنی یادہ مل گیا غسل دے بعد کیڑی شاید لوڑ ہوں دی بولو میرے نال یار بولو میرے نال انشاءاللہ توڑیاں دھیاں نو پہ کے کفن نصیب ہون قرآن دی عزت دی قسم ہے کفن دی لوڑ ہوں دی تے دھی با میں جیڈی امیر ہوئے جدہ وہ مر ویندی ہے ادھا میتی پہ کی حویلی در ہوئے دے میرے بھیرا میرا کفن لے گیا سنا قرآن میرے سیٹ رکھ جاندے بوئے تے غازی رک دائی جاندے بھیرا دے کپڑے جنت دی چوان دی آئین وہ قریب کتنی آئی جدہ فضا کے سجاد منو کفن دے مدد بعد باکر دے بابے پرانی عبال آئی فضا دے حتی درکی سا اچھا وین کر کیا دے ایو کفن پدا ایسا اجڑی نو آدھا سجادے میں نو لوٹ پا گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہوئی بہنہ دے برکے ہونے بسم اللہ کرا مل گیا غسال مل گیا کفان ہونے چامنے جنازہ بھائی جی ہونے چامنے جنازہ یہ توڑا بستہ شار ہے اتھے کوئی غریب تو غریب مر جاوے ادھا جنازہ چامن واسطے بھائی جن کم از کم 4 بندے ہو دے اتھا ترائے ایک باقی ایک سجاد ایک فضا باقر دبا بادا میرے اللہ میں کیڈا غریبا میرے نال جنازہ جمع بنا لکھوئی نہیں ہے کانڈا لپا سوینا ہے رو نہیں میں تیرا نانا محمد آ گیا کتھاروں پین تو دا جیدہ بندہ بیٹھا ہے وقت آواز آئی میں دا پیو علی آ گیا اب شادی علی ٹر دیا ہے دھی دی سران دیا ہے اے تو سر چم گیا در من ویک میں تیرا پیو علی میں نجفی چھٹو رایا اکے گل دا جواب نے میرے سامنے قرآن نہ میں پڑھ دی کی میں بولی نالا اور شرابی دے اور یا پوچھ دا پیو
سبحان اللہ سبحان ہو مجلس تے حصے دی ہو گئی بھلا انہیں زندگیاں انہیں شام علی حسین دا ترس پڑھن لگا اگے خون دا دریا جاندے میں لہمن لگا اس تو انہیں پتران دے اچھا عزادارن آدھن ایک بارا باتاک مدت بعد پیو آیا تدھیدہ زخمی سر جم گیا در من میں میں تیرا پیو آلیا میں نجف چھٹو رایا اکے گل دا جواب دے میرے سامنے قرآن نہ میں پڑھ دی کہ میں بولی نالا سنتا ماتا اور شرابی دے اور یا پوچھدا پیو ماتم قبول ہونے بھائی بھلا ہونے شام علی حسین دا ترس میرا کمال نہیں واللہ حسین اس شام علی حسین دا خصوصی ترس ہے بات آواز اچھا پتران دے سارون عزادارن گل دل تے بہ گئی آدن بات ایکوارا داس علی جا امام دھی کلو کیڑی گل پوچھ دائے دھی دا سر چمہ سا اچھا مین کر کے آدھا میں نو نسیا کہ میں بولیا نالا اور شرابی دے اور یا پوچھ دا پیو یا حسین بھلا ہونے حکم بانیاں دا حکم پورا کریے مجلس میرے حصے دی ہو گئی وَتَوَازِ میں حسنہ وَتَوَازِ میں حسینہ وَتَوَازِ اماں میں تیرا او پترہ جنہوں 18 سال برکھا چپا لیا آئے میں مر جاوا وَتَوَازِ میں قاسمہ قرآن میرے سر تیرے کو سیال کو ڈالے ہوں سجن آندے رہے کئی نال نہیں بولی کفن جرونی علی دیدھی باکر دا بابا دا اماں نانا آ گئی بابا آ گئی پتر آئے نہیں عزادارن کھڑے ہو گئے گل دل تے ایک ہی بہ جانا لفظ رومن واسطے ایک گل لگ جانا دل تے اوہی رومن واسطے کافی آدھنے سب در ایک بنا بتا کائنات امیر جندے بوئے تے نبی سوالی آئے کائنات جندے بوئے تو منگ دی آئی اس دھیدہ سر چمہ ہے اچھا وین کر کے آدھا پہ کی میں بولی نالا اور شرابی دے اور یا پوچھ دا پیو زینب دا کی میں پڑھنی خطبے بھلا سبحان اللہ حسنی آئے حسینی آئے اکبر قاسم ہی آئے سجن آندے رہے کئی نال نہیں بولی قرآن دی قسم ہے کفن جرونی علی دی دھی باکر دا بابا دا اماں نانا آ گئی بابا آ گئی پتر آئے نہیں بھرا آئے روندی کیوں ہیں آدھی سجاد میرے سارے سجن آ گئے ہکو رہ گئے انہوں آپ سڑ مار باکر دا بابا دا اماں کیڑا سجنے جنوں میں سڑ مارا اور سیال کو ڈالیا کفن چرونی علی دی دی تے رو رو کے پیا دیئے تو ساڑھ میرے غازی نو او میرا قرضہ لہاوے ہاں میں انہوں چاہ کے کھنا دی رہی او میرا میات تا چاہوے ہاتھائے دے سر تے ماتم رلی حسین دا تو ساڑھ میرے غازی نو او میرا قرضہ لہاوے ہاں میں انہوں چاہ کے کھنا دی رہی او میرا میات تا چاہوے بھلا ہوئے سبحان اللہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پڑھن دی لوڑی نہ پوے میں بھی اچھا تو ساڑھ میرے غازی نو ہاتھ ہے تو بات میں تو مگلنا سارے تو ساڑھ میرے غازی نو او میرا قرضہ لہاوے ہاں میں انہوں چاہ کے کھنا دی رہی او میرا میات تا چاہوے
بھلا بھلا سبحان اللہ ہو سکتا ہے اگے پڑھن دی لوڑی نہ پوے قرآن دی قسم اجدا سینا کھا میرے غازی نو سٹ مار تے شام دی نکڑی بھجن ہل گئی کیڑے ویلے جڑا میری سین دے جنازے دے سجے پاسوں فضل دے پیو دی ڈھا نکلی تے غازی رو رو کیا تھا او نہ کر دی ہے مجبوری او نہیں کر لہا سکدا او میرا بازو کوئی نہیں او تیرا میات نہیں چاہ اچھا اللہ بہو میں ٹوٹ جاما لیکن عزادار اٹھ کے ماتم کر لگ پیدا صدر ایک بنا اگلی گل کر لفظوں پیادہ ملک کئی مجلس مکیاں چاچا جی جدہ عباس مجبوری دسی میرے بازو کوئی نہیں میں تیرا میت کی میں چھاواں تے کفن چے تڑپی علی دی دی تے رو رو کیا دیا اور چلا میت نہ چاہ سکدا اور میں نو شکل وکھا گا دی اور جتو کلم تانی بازو ہوا زخام چما جی زندگی ہوئے زندگی سارے عزادار جھولی چاہو ایڈی قبولیت اچھا میں پورا پردہ مٹی دبائے سارے عزادار جھولی چاہو سارے عزادار جھولی چاہو پردے دار ماما تے بہنہ جھولی چاہو ایڈی روحانیت علی مجلس میں دعا منگا میرا مالک میرا خالق اے جتنی عزادار ہیں اے پردے دار ماما تے بہنہ شالا مرن تو پہلے سارے شام ونڈن شالا او گلیاں میں کھڑے جتا بے کے ٹوڑ دی رہی تے جڑے شام دے سواروں چاچا جی جدا بندہ شام میں دے انج بی بی دے روزی علی جالی ہاتھ پا کے ہر شیعہ کو سوال کر دے بی بی تیرا وطن مدینہ تیرا وطن مدینہ تیرے بھرا کربلا تو ایتھے شام کلی کیوں ٹک پئی تیری مجبوری کیڑی ہے سوار دا سوال سن کے قبر چرونی ہے تے رو رو کیا دیا او میرے ویرن کربل وچا او میرا وطن مدینہ ہے تو شام ٹک پئیا ایتھے کلی سکینہ یا حسین ایتھے کلی سکینہ او متا کوئی شامی اللہ اکبر اجرکم اللہ اللہ اکبر بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات مومن کرام تشریف رکھیں ایک دو اعلانات ہیں مجالس کے سماعت فرماتے جائیے گا انشاءاللہ 10 مارچ کو ٹھٹی ہرد میں بھی مجلس سے عزا منعقد ہو رہی ہے جس میں صفدر عباس نوتیک قلب اب علوی صاحب کے علاوہ ملک کے نامور علماء و ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے 10 مارچ بروز اتوار فلورا میں مجلس عزا ہے علامہ علی ناصر الحسینی صاحب کے علاوہ سید فرح عباس بہاری یاسر رضا جنبی دیگر علماء و ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے 11 فروری سلانکے میں سالانہ مجلس عزا ہے جس میں مجلس عزا کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز صبح 10 بجے ہو جائے گا جس میں 10 بجے ذاکر سید مرتضیٰ عاشق لوٹیاں والا پڑھیں گے اور ان کے بعد علامہ علی ناصر الحسینی صاحب ٹھیک 11 بجے ممبر پہ تشریف لے آئیں گے اور دیگر علماء و ذاکرین ملک کے نامور جو ہے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے 9 فروری امام بارگاہ قائم المنتظر گنگال میں بعد نماز مغربین مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے جس میں دیگر علماء و ذاکرین کے علاوہ سید علی حیدر بہاری صاحب عالم عباس بٹی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ 24 رجب کو 5 فروری 24 رجب امام بارگاہ گلشن زہرا انولہ میں مجلس عزا صبح 10 بجے شروع ہو جائے گی جس میں پڑھنے والے شاعر آل عمران آصف کمال حیدر صاحب سید فرح عباس بہاری یاسر رضا جنبی صاحب کے علاوہ
ملک کے نامور علماء و ذاکرین جس میں سید الیاس رضا ہنسر صاحب بھی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ مومنین کرام شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں، اور انشاءاللہ 4 فروری بروز اتوار امام بارگاہ رسول پور بلیاں میں مجلس عزا ہے۔ آغاز مجلس انشاءاللہ صبح 10 بجے ہوگا، جس میں پڑھنے والے یاسر رضا جنڈوی صاحب، سید ذریت عمران شرازی، مدثر اقبال جامرہ، دیگر علماء و ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ 14 اپریل کو اسی امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام باجرہ گڑھی میں مجلس عزا ہے، زیر انتظام برادر محترم ملک زکریا اوان، ملک حسنین برادران منعقد ہو رہی ہے، جس میں پڑھنے والے سید اقبال حسین بجاڑ والا اور ان کے علاوہ شاعر آل عمران شوکت رضا شوکت صاحب، نجم الحسن شرازی، عالم عباس بٹی، دیگر علماء و ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 7 شعبان المعظم امام بارگاہ امام حسین علیہ السلام باجرہ گڑھی میں بعد از نماز مغربین جشن امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہا ہے، جس میں قبلہ مولانا سید اختر عباس نقوی، آغا محمد اسحاق جواد صاحب کے علاوہ قبلہ مولانا محمد افضل حیدری صاحب، اور انشاءاللہ حرف حرف قاری القصائد غلام عباس رتن صاحب قصائد امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ مومنین کرام شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں۔ 17 رجب کل انشاءاللہ امام بارگاہ دار المظلوم تنگڑ میں جشن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام منایا جا رہا ہے بعد از نماز مغربین، جس میں پڑھنے والے مدثر اقبال جامرہ صاحب اور ان کے علاوہ شفقت وقار ذاکر اہل بیت جو کہ خطاب فرمائیں گے۔ مومنین کرام شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں۔ اور یہ اعلان ہے جشن کا انشاءاللہ جو پہلے بھی کیا جا رہا ہے، 30 جنوری بروز منگل بعد از نماز مغربین امام بارگاہ در بطول بامقام کہوں باغوا روڈ میں یہ جشن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نماز مغربین کے بعد جشن کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جس میں علامہ یاسین قادری صاحب کے علاوہ قاری القصائد ذاکر اہل بیت سید شبیع الحسن شمسی صاحب جڑا والا قصائد امیر علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ مومنین کرام شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب آپ کے سامنے قبلہ مولانا سید اختر عباس نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید علی حیدر بہاری صاحب، اور ان کے بعد قاری القصائد ذاکر ملک کلب عباس الویاف گجرانوالہ، اور ان کے بعد وکیل آل محمد علامہ ماجد رضا آبدی آف کراچی، اور انشاءاللہ حرف حرف ذاکر اہل بیت ملک جعفر رضا رٹھا صاحب جو کہ شہادت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرمائیں گے، اور مولا کا تابوت برآمد ہوگا۔ جلوس انشاءاللہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا برادر محترم ذاکر اہل بیت ملک غلام رضا صاحب کی رہائش گاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تو اب آپ کے سامنے قبلہ مولانا سید اختر عباس نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداود علیہ السلام، اللہم افعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجائے محمد و آلہ الاطہار۔ یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی،
یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی فی سبیل اللہ، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم المہدی علیہ السلام صلوات اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان زہرات باواز بلند صلوات اللہم۔ اپنی اپنی حاجات دی بر آوری واسطے بھی باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا